سب سے پہلے کون پیدا ہوا دنیا میں؟ سب سے پہلے کیا پیدا ہوا؟ حدیثیں الگ الگ ہیں۔ سنیوں میں مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے، باقی آپ ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ پتہ ہے، ہر سنی کو پتہ ہے کہ سب جانتے ہیں حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نور کو پیدا۔ یہ سب کو پتہ ہے، لیکن حدیث اور بھی ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ ساری کائنات سے پہلے کسی بھی چیز کا ذکر نہیں ہے وہاں، کسی بھی نور کا ذکر نہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا، تختی جس پر ساری کائنات لکھی گئی ہے، یہ لوح محفوظ کو۔ اب تطبیق دے کر کے بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، ایک حدیث میں حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، ایک حدیث میں فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ آخر سب سے پہلے آیا کون؟ تو یہ فیصلہ جو ہے صرف عاشقان رسول کر سکتے ہیں۔ فنا فی الرسول، عاشق رسول اقبال لاہوری فرماتے ہیں، قلندر لاہوری علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ یہ ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، ساری چیزیں آپ ہیں یا رسول اللہ۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا لوح پہلے پیدا ہوا، قلم پہلے پیدا ہوا، کتاب پہلے پیدا ہوئی، اقبال نے کہہ دیا یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں، سب کا مراد ایک ہی ہے یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر ایک جگہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سب سے اخیر میں آئے، سب سے اخیر میں آئے۔ اس کو بعض شارحین یوں کہتے ہیں کہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ بیج، بیج سے پودا نکلا، پودے سے شاخیں بڑھتی گئی، درخت ہو گیا، درخت ہو جانے کے بعد ٹہنیاں، پتے، پھر اس کے بعد پھول لگے، پھول کے بعد پھل آئے، اور پھل کے بعد اندر کیا نکلا؟ بیج۔ یعنی اس درخت کی آخری چیز وہی بیج ہے جو زمین میں ہم نے بویا تھا، جو زمین میں بیج تھا وہی پکنے کے بعد آخر میں وہی بیج آیا۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اس میں ایک بات کی طرف میں آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، ذکر کیا ہے، کتاب کیا ہے، نور کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سب ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، ذکر الہی میں اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے، ذکر کی مجلس ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پہنچا ہوا آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے ہیں، اور ان کے اندر شریعت ہے ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہی نہیں، تو سمجھ لینا کہ وہ کھلا شیطان ہے۔ چاہے وہ تمہارے سامنے شعبدہ بازی کر کے دکھائے، جس کو تم کرامت سمجھتے ہوں گے، آسمان میں اڑ کر کے دکھائے، پانی میں چل کر کے دکھائے، اگر میرے مصطفیٰ کی محبت نہیں تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ تک پہنچنا ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہی جانا ہوگا، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہم سب کو چلنا ہے۔
अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मैं तकरीर की गरज से नहीं बैठा, मजलिस ज़िक्र हमारी कायम करनी है, उससे पहले दिलों को गर्म होना भी ज़रूरी है। और हमें पता है सुन्नियों के दिल गर्म होते हैं तो नाम मुस्तफ़ा से होते हैं, और जब तड़प पैदा हो जाए मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तो दिल जब खुल जाता है और अल्लाह के ज़िक्र की बरकतें उसमें उतरने लगती हैं। जो बंद दिल हैं या जंग आलूद हैं उसको छांटने के लिए मेरे मुस्तफ़ा का ज़िक्र काफ़ी है। जिसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो वो याद आते ही उसका दिल मचलने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और जब दिल धड़कने लगे तो उस गर्मा गर्मी में ही उसे सब कुछ दिया जाता है। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें नक्श करने के लिए तपाना पड़ता है। हाँ, सोने को नक्श करने के लिए पहले आग में तपाया जाता है, जब वो गर्म हो जाए तो छोटी सी हथौड़ी से उस पर अच्छा खासा नक्श बन जाता है। तो हमें पहले अपने दिल को तपाना है इश्क़ मुस्तफ़ा में, फिर ज़िक्र इलाही की ज़रब लगाओ इस दिल पर, देखना फिर नक्श बनता चला जाएगा, नक्श बनता चला जाएगा। लेकिन जितने भी अज़कार हैं, जितने भी ज़िक्र आप करेंगे बे इश्क़ मुस्तफ़ा के कुछ नहीं। हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया बहुत सारे मदरसे हैं आज, हाँ, हुजूर की गुस्ताखी भी करते हैं और बुखारी भी पढ़ाते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन भी चलती है, हुजूर को हल्का जानते हैं, कभी बड़ा भाई कभी पीठ पीछे का इल्म नहीं, ये सारी बातें, लेकिन फिर हुजूर की हदीसें भी पढ़ते हैं, वो बुखारी भी याद है उनको। ये क्या मसला है? तो उनके लिए कहा गया ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर का मसला है, बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी।